غلامی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ غلامی کی بدترین شکل یہ ہے کہ انسان کو جس زنجیروں سے اسے باندھا گیا ہے وہ اس سے پیار کرنے لگے۔ یہ غلامی کی بدترین شکل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھی بہت بڑی ہوتی ہے دیکھنے میں، اگر ہم اتفاق سے اس کے پیر میں آ جائیں تو زندگی بچنے کے قابل بھی نہیں رہتی، لیکن اسی ہاتھی کو ایک معمولی سا سنکل بن کے، ایک معمولی سا چین بن کے ایک چھوٹے سے کھوٹے سے باندھا جاتا ہے، وہ ہاتھی کبھی اس زنجیر سے باہر نہیں جا سکتا۔ آپ گھوڑے کو دیکھتے ہیں کہ گھوڑا جس تیز رفتاری کے ساتھ جاتا ہے اور اس کی جو قوت ہے، اس کے باوجود اگر وہ ذہنی غلامی میں مبتلا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ایک معمولی رسی سے باندھا جاتا ہے اور ایک معمولی سے کھونٹے پر اس کو باندھ دیا جاتا ہے، وہ اس سے کبھی نہیں جا سکتا۔ یہی ہاتھی، یہی گھوڑا چاہے تو وہ اس کھوٹے کو ایک سیکنڈ میں نکال کر باہر جا سکتا ہے، لیکن اس کے دل اور اس کے دماغ پر وہ جو غلامی چھائی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی طاقت رکھنے کے باوجود وہ وہاں سے ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، وہ اپنی مالک کی برابر غلامی کرتے رہتا ہے۔ یہ مثال میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کی کہ جن فلسطین کے مسلمانوں کو، مثالی مسلمانوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے، یہ ان کی شان ہے کہ 75 سال سے 1948 کے بعد سے لے کر اب تک برابر اسرائیل اور پورے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے لوگوں کے سپورٹ سے لڑی جانے والی ایک جنگ کو وہ اکیلے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ آج تک ہارے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان کے سامنے جو دشمن ہے وہ ہارا ہوا نظر آتا ہے، وہ پریشان نظر آتا ہے، اور ان کی جو عالمی سوچ ہے، ان کے جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، وہ اس بات پر مجبور ہیں کہ ان کو کیسے ہرایا جائے اور ان کو کیسے ختم کیا جائے۔ جبکہ یہودیوں کے معاملے میں قرآن کہتا ہے کہ یہودی وہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کا زام یہ ہے، اس کی اکڑ یہ ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ وہ اللہ کی لاڈلی قوم ہے، جنت اس کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ صرف ہمارا ہے اور باقی جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے جانوروں کے مانند ہیں اور ان کو ہم کبھی بھی ختم کر سکتے ہیں، اس کا اختیار ہمیں دیا گیا ہے۔ ان کے اندر یہ ظام ہے، اور اس ظام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں کے ایک وزیر کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کو پوری طرح سے ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کی بچے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ کہا یہ گیا کہ جب بچوں پر بمباری کی گئی تو پوری دنیا سے یہ آوازیں اٹھنے لگی کہ اسرائیل بہت درندہ بن گیا ہے اور بچوں تک وہ بخشتا نہیں ہے۔ تو اس کا وزیر یہ کہتا ہے کہ ہم مستقبل کے حماس کے لیڈروں کو، مستقبل کے مجاہدین کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، مستقبل میں ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، ان کو آج ہی ہم ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اگر یہ زندہ رہیں گے، اگر یہ بچے زندہ رہیں گے تو کل یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور ہمیں ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جبکہ قرآن و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو ختم انہی کے ذریعے سے ہونا ہے۔ یہ اس دنیا سے مٹائے جانے والی قوم ہے، یہ ملعون قوم ہے۔ تو 1948 کے بعد انگلینڈ، امریکہ، UN یہاں پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان یہودیوں کو لا کر یہاں پر بسایا جائے، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بسنے کے لیے کچھ % حصہ دیا گیا تھا، ایک آدھی سے کم زمین ان کو دی گئی تھی، لیکن ہوا یہ کہ اس آدھی زمین کے بعد وہ قبضہ کرتے 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 وہاں کے اصل جو باشندے ہیں، جن کو ہم فلسطینی کہتے ہیں، ان کو پوری طرح سے وہاں پر نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ اب بچا کچا کچھ علاقہ ہے جو غزہ کے نام سے اور ایک ایریا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پر ان کی بمباری ہوتی ہے، ان کی بچوں اور خواتین پر بمباری کی جاتی ہے،
وہاں کے ہاسپٹل پر بمباری کی جاتی ہے اور وہاں کے معصوم بچوں پر بمباری کی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو تھوڑی دیر پہلے کھیلتے ہوتے ہیں وہ لاش کی شکل میں نظر آتے ہیں، بچے جو تھوڑی دیر پہلے کھانا کھاتے رہتے ہیں وہ لاش کی شکل میں نظر آتے ہیں، ان کا علاج صحیح نہیں ہو رہا ہے، وہ علاج کے لیے جو ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں کو علاج کراتے رہتے ہیں، ان کو علاج کے سامان وہاں پر مہیا نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا عزم، ان کا حوصلہ، ان کی جو سوچ ہے وہ غلامی کی سوچ نہیں ہے۔ تو یہ فلسطین جس کو آج اسرائیل نے قبضہ کر کے رکھا ہے، اس کی بڑی دردناک ایک تاریخ ہے۔ تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اتنے گئے گزرے لوگ ہیں کہ 1948 کے بعد انہوں نے وہاں کے باشندوں کو نکال کر اپنے گھر بنائے اور دنیا بھر جہاں جہاں یہ لوگ بستے تھے وہاں کے لوگوں کو لا کر انہوں نے وہاں بسانے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ان کو رہنے کے لیے کسی کی گھر کی ضرورت ہے تو اس گھر کے لوگوں کو، جہاں فلسطینی رہتے تھے، ان کو نکالتے ہیں، اس گھر پر بلڈوزر چلایا جاتا ہے اور ان گھر کے لوگوں کو بے گھر کیا جاتا ہے، اور ایسا کرتے 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 لاکھوں لوگ آج وہاں پر بازو کے ممالک کے اندر جا کر وہ کیمپوں کے اندر رہ رہے ہیں، بھوکے زندگی گزار رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی زندگی وہ وہاں پر گزار رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر کبھی بھی وہ لوگ اس بات سے ہار نہیں مانے کہ، اور ان کا ہمیشہ یہ نعرہ ہے، دنیا بھر کے لوگ اسرائیل ملک کو اسرائیل کہتے کیوں نہ ہوں، لیکن وہاں کے جو اصل فلسطینی باشندے ہیں وہ کبھی بھی اسرائیل نہیں کہتے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے، اس کو اسرائیل بول کے کبھی بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ وہ اس پورے اپنے زمین کو وہ فلسطین ہی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے عام شہریوں کو قتل کیا گیا ہے، وہاں کے بچوں کو، وہاں کے بوڑھوں کو، اور وہاں کے اسکولوں پر حملہ کیا جاتا ہے، وہاں کے ہسپتالوں پر حملہ کیا جاتا ہے، اور پھر گھروں کو بلڈوزر لگایا جاتا ہے، اور وہاں کا جو سابق وزیر اعظم ہے جسے ہم ایریل شرون کہتے ہیں، اس کے تعلق سے ایک بات عام تھی، وہ یہ تھی کہ جہاں بھی یہودی بستے تھے دوسرے ممالک میں، ان کو وہاں سے بلا کر لاتا اور لا کر یہاں کے فلسطینی لوگوں کے گھروں کو چھینتا، اس گھر پر بلڈوزر چلایا کرتا تھا۔ اس کے تعلق سے ایک بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ قریب 8 سال تک وہ بے ہوشی کی زندگی گزارتا ہے، کوما میں رہتا ہے۔ 2014 میں اس کی موت ہوتی ہے، اور اس کا نام ہی بتایا گیا کہ وہ بلڈوزر شرون جس کا نام کہا جاتا ہے۔ تو ایسی جو ظالمانہ قبضہ ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے یہ جو ظالمانہ ذہنیت ہے، اس کو بہت زیادہ وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں کو، دوسرے ممالک کے اندر رہنے والے اور پھر ہمارے پاس رہنے والے مسلمانوں کو بھی، فلسطین کے ان مسلمانوں کے سلسلے میں کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی اچھے خیالات کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے بارے میں غلط سلط بھی بیان کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ لوگ 75 سال سے ایک طاقت سے لڑ رہے ہیں، تو ان کا عزم کیا ہوگا، ان کا حوصلہ کیا ہوگا، ان کے اخلاق کیا ہوں گے، ان کے ارادے کیا ہوں گے، اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ دور سے بیٹھ کر، یہاں آرام سے بیٹھ کر، ہم اچھے فین کے نیچے اے سی روم کے اندر بیٹھ کر اگر ہم یہ فیصلہ کرنے لگیں کہ وہ ان کے پاس فلاں غلط چیز ہے، فلاں عقیدہ خطا، وہ ساری چیزیں یہاں پر گفتگو کرنے کے نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں کو اس چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اسرائیل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع دن سے امریکہ لگا ہوا ہے، اور امریکہ کا بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ اسرائیل کے قیام کے لیے، وہاں کی آبادی کے لیے، وہاں کی فوج کے لیے لگتا ہے،
بس اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ ہے، جاپان ہے اور دوسرے جو ممالک ہیں، یہاں سے بھی بہت بڑا رقم ان لوگوں کے ہیلپ کے لیے دی جاتی ہے۔ اور پھر یہ جو سارے ممالک ہیں جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ سارے ممالک ایسے ممالک ہیں جو اسرائیل کو ہر جگہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ UN کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ جب بمباری زیادہ ہوتی ہے، جب جنگ کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو امن کی کوشش کی جاتی ہے، جنگ بندی کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے لیے کچھ قرارداد منظور کی جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ممالک جن کو ویٹو پاور حاصل ہے وہ لا کر اپنا ویٹو پاور چلا دیتے ہیں اور پھر وہاں کچھ مگرمچھ کے آنسو باہر آ کر بہا دیتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ظلم کو روک لگانے والا کوئی نہیں، جبکہ UNO کہتا ہے اور عالمی بہت سارے ادارے یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ہیں، دنیا میں کہیں مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو حل کرنے کے لیے ہیں، لیکن یہی وہ قوتیں ہیں جو یہاں پر امن کو لانے کے بجائے یہاں اور زیادہ بمباری کرنے پر اس کو اکساتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسرائیل کا ساتھ بہت سارے لوگوں نے دیا ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں یہ تھوڑے ہیں، لیکن ان کا عزم اور ان کا حوصلہ دیکھیے کہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ اسرائیل ان کے ساتھ لڑتا ہے اور ان کو ختم کرنا چاہتا ہے، بلکہ یہ سارے ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن فلسطینیوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ فلسطینی پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ وہ اکیلا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے عزم کے اندر، ان کے ارادے کے اندر ذرا برابر ان کے اندر فرق نہیں آ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو بہت سارے ویڈیوز وہاں کے آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاشوں کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں، کہیں باپ ہے، کہیں بھائی ہے، کہیں بہن مری پڑی ہوئی ہے، کہیں چھوٹا بچہ ہے، کہیں دودھ پیتا بچہ مرا ہوا ہے، اس بچے کو لاش کو لے کر اس کو کفن میں لپڑے ہوئے جب وہ روتے ہیں تو تب بھی انہیں اللہ یاد رہتا ہے۔ وہ کبھی الحمدللہ کہتے ہیں، وہ کبھی انا للہ کہتے ہیں، اور ان کا ایمان ہر لمحہ بلمحہ ان کا ایمان بڑھتا چلے جا رہا ہے، اور وہ جنت کی خواہش کے اندر اور وہ شہادت کی خواہش کے اندر مرنے کے لیے وہ زندہ جیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل جیسے ملک کو، جس کے اندر بہت سارے لوگوں کا ساتھ ہے، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ پریشان ہیں۔ اور مجھے اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اتنی ساری قوتیں مل کر جب یہ لڑ رہے ہیں اور ان کا اکیلا یہ لوگ مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے بدر کے میدان کے اندر 313 صحابہ کرام کو لے کر اللہ کے نبی گئے تھے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ نے جو سکون قلب ان کو دیا تھا، جو اطمینان ان کو دیا تھا، جو ساتھ دینے کا ان سے وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، یہی چیزیں آج ہم ان کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں۔ ورنہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اسرائیل کو بدقسمتی سے مسلمانوں سے مقابلہ پڑا ہے۔ اگر اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینی مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور ہوتا، 75 سال کی بات دور کی بات ہے، 6-7 سال کے اندر وہ ختم ہو جاتے تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی تھی، وہ ختم ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ فلسطینی مسلمان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی کے دل کے اندر اسلام آتا ہے نا، وہ غلامی کو پسند نہیں کرتا، وہ غلام بن کر نہیں رہتا۔ اور اسلام کی ایک ایسی قوت ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے وعدے ان کے ساتھ ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کی مدد اور رہنمائی ان کے ساتھ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو نہتے ہو کر بھی یہ لوگ وہاں ان کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 3 سے 4 لاکھ فوجی یہودیوں کے، اسرائیلی فوجی بڑے بڑے نئے نئے اسلحہ کے ساتھ، نئے نئے ویپن کے ساتھ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ
فلسطینی معمولی چھوٹے چھوٹے بچے ان کے سامنے بڑی ہمت کے ساتھ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ مسجد اقصیٰ میں نماز کے لیے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ آج میرے اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگر پولیس آ کر 2 سوال کر لے تو ہماری پانی اتر جاتی ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ تو وہ جو قوت ہے، وہ جو ان کے دل کے اندر کی جو یہ ہے، وہ شاید کہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہودیوں کے خلاف فلسطینی جو آج تک لڑ رہے ہیں، اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کو جو غرور و تکبر ہے نا، جو ظلم ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، باقی سارے انسان جانوروں کے مانند ہیں، اور ایک یہودی کہتا ہے کہ جو حماس کا ساتھ دیتا ہے اس کو ہم ختم کریں، اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو یہ جو ظلم ہے، اس ظلم کو، ان کے اس کبر کو، ان کے غرور کو، یہ جو فلسطینی حماس کے لوگ ہیں، یہ جو فلسطینی لوگ ہیں، انہوں نے اس کو توڑ دیا ہے۔ امریکہ جیسے آدمی کو، برطانیہ اور دیگر جتنی بھی بڑی قوتیں ہیں، ان تمام کی جو قوتیں ہیں ان تمام کو انہوں نے سوال نشان کھڑا کر رکھ دیا ہے کہ یہ جنگ کیسی لڑی جا رہی ہے، اور لوگ پریشان ہیں کہ ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اور فلسطینیوں کے معاملے میں ایک بات آتی ہے کہ وہ مثالی اس لیے ہیں کہ انہوں نے جہاد کا جو اصل سبق ہے وہ لوگوں کو سکھا دیا۔ آج ہم جہاد کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک چھوٹے گاؤں سے لے کر ایک بین الاقوامی سطح کا ایک عالم ہمارا جہاد کے بارے میں کھل کر بات کرے، یہ مشکل ہے اور وہ ڈرتا ہے۔ تو جہاد کے تعلق سے جو اصل چیز ہے، انہوں نے، فلسطین کے مسلمانوں نے یہ بتا دیا کہ جہاد کس کو کہتے ہیں۔ جہاد یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے، ظالم کو ظلم کرنے سے روکا جائے، ظالم کو ہمارے اوپر مسلط ہونے سے روکا جائے، اور ایک آزاد زندگی گزارا جائے، اور اس کے لیے کوشش کی جائے، یہی جہاد ہے، اور اس کا پورا حق وہاں کے لوگ ادا کر رہے ہیں۔ اور فلسطینی مسلمانوں کے تعلق سے ایک اور بات آپ سن لیجئے کہ ان لوگوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک وہ درندے، ایک وہ ایسے لوگ، ایسے درندے قسم کے لوگ جو ظلم کو دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں، پھر اس کا ساتھ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو انہوں نے الگ کر دیا، اور ایسے لوگوں کو انہوں نے الگ کر دیا جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، جو مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو انہوں نے الگ کر دیا۔ اور آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جس ملک کی حکومت اسرائیل کے ساتھ ہے، اسی ملک کے عوام فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے ایسے ویڈیوز آپ کے پاس آتے ہیں جس کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ راستے پر اتر آ کر وہ کہتے ہیں کہ فری فلسطین بولتے ہیں۔ ان کا نعرہ ایک ہی نعرہ ہے، فلسطین کو فری کر دو۔ اور ہمیں دیکھتے ہیں ویڈیوز کے اندر کہ بہت سارے ایسے پارلیمنٹس کے اندر، ایسے ممالک کے اندر جہاں ان کو ساتھ دیا جا رہا ہے، وہاں کے پارلیمنٹ کے ممبران یہ چیخ کر اس وقت کے اپنے حکومت کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ فری فلسطین۔ تو فلسطین کے لوگوں نے دنیا کے لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کیا وہ درندگی کے ساتھ ہیں؟ کیا وہ شیطانوں کے ساتھ ہیں؟ کیا وہ حق کے ساتھ ہیں؟ ان لوگوں کو 2 حصوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں نے یہ بتا دیا کہ اصل قابل تکریم لوگ کون ہیں، قابل عزت لوگ کون ہیں۔ انہوں نے یہ بتا دیا کہ جب کوئی کسی آدمی کو قید کر کے فلسطینی مسلمان لاتے ہیں تو ان کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور جب وہ فلسطین کے ان لوگوں سے آزاد ہو کر جاتا ہے تو وہ اپنے لوگوں میں جا کر کہتا ہے کہ وہ اتنے برے نہیں ہیں جتنا آپ کہتے ہو، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے۔ اور وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسرائیلی کے پاس کوئی قیدی بن کر فلسطینی جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ اذیت کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی جان جانے کے بھی ڈر ہوتے ہیں۔ تو یہ اہل غزہ نے یہ ثابت کیا کہ ایمان والے اخلاق والے ہوتے ہیں، ایمان والے نڈر ہوتے ہیں، ایمان والے حق پر قائم رہتے ہیں،
ایمان والے حق کے لیے اپنی جان دیتے ہیں، ایمان والے لوگوں کا احترام کرنے والے ہوتے ہیں، ایمان والے لوگوں کا نقصان کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، ایمان والوں کی بڑی اونچی صفات ہیں، یہ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے سلسلے میں شعراء اکرام میں لکھتے ہیں کہ بچہ بچہ فلسطین کا موت کا شوقین ہے۔ تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہاں کا ہر بچہ شہادت کی آرزو لیے زندگی کا جیتا ہے۔ وہ جب کھانا ملتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، جب وہ بھوکا رہتا ہے تو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے۔ اور یہی نشانی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے سلسلے میں بتائی کہ مومن دونوں حالتوں میں بڑا اچھا ہے۔ جب وہ خوش رہتا ہے تو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں حالتیں ایک مومن کے لیے بہتر حالت ہے۔ اے ارض فلسطین کی جان باز سپوتو، ہمت نہ کبھی جہاد کے میدان میں تم ہارو۔ فلسطین کے مسلمانوں نے صرف اپنی زمین کے لیے نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی انہوں نے لی ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی جان توڑ محنت اس کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کوششیں کرتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں وہاں پر کی گئی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ، بہت زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور فلسطین کے اندر حماس نامی جو فوج ہے وہ ان 3 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کا زمین کے اندر رہتے ہوئے زمینی ٹینکوں کے ذریعے سے زمینی کا طور پر وہ ان کے مقابلے میں ہیں، اور اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کو وہاں سے ختم کیا جائے۔ اور فلسطینیوں کا یہ عزم ہے کہ وہ فلسطین سے ہر یہودی کو وہ نکال باہر کر دیں گے، ان کا یہ عزم ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین کو آزاد کیا جائے، مسجد اقصیٰ کو آزاد کیا جائے۔ وہ اس کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل ان پر بمباری کرتا ہے، ان پر حملے کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھا، دیکھیے اگر ہمارے اندر تھوڑی سی حس باقی ہے، اگر ہمارے اندر تھوڑی سی وہ انا باقی ہے، تھوڑا سی اگر ہمارے اندر ہمدردی باقی ہے، تو ان لوگوں کے ایسے حالات کو دیکھ کر ہمیں بہت کچھ سبق لینا چاہیے۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ ایک بچی آتی ہے اپنے باپ کی لاش کے سامنے، باپ کی لاش ہے، اس کا چہرہ صرف اتنا کھلا ہوا ہے، کفن میں بندھا ہوا ہے، کپڑا تھوڑا اوپر ہوتا ہے، تو بچی آتی ہے، کپڑے کو تھوڑا بچی سرکاتی ہے، اور باپ کے گال پر وہ بوسہ دیتی ہے، اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوتی ہیں، اور دعا کرتے ہوئے اس کپڑے کو جیسا تھا ویسا کر کے وہ بچی وہاں سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ جو منظر ہے یہ بتاتا ہے کہ وہاں کا 2 سال 3 سال کا بچہ بھی، وہاں کا جوان بھی، وہاں کا بوڑھا بھی، وہاں کا بوڑھی بھی، وہاں کے ہر انسان کے اندر یہ شوق ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید کرتے۔ اس جذبے کے ساتھ جب وہ زندگی گزارتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج اسرائیلی فوج اس بات سے پریشان ہے کہ ہم ان کو کیسے ختم کریں۔ تو یہ تو کچھ باتیں تھیں جو میں نے مثالی فلسطینیوں کے سلسلے میں کچھ ہو سکتی تھی، ان کو میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ آپ بھی اپنے طور پر دیکھتے ہوں گے واٹس ایپ کے اندر طرح طرح کے میسیجز آتے ہیں، طرح طرح کے ویڈیوز آتے ہیں، آپ کو دیکھ کر کبھی دل پگھلتا ہے، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو ظلم کی بات میں نے کی، اسرائیلی یہ کہتا ہے، قرآن نے کہا کہ اے یہودی جو تم یہودی بن گئے ہو، تمہیں اگر اس بات کا ظلم ہے کہ اللہ کے تم لاڈلے ہو اور جنت صرف تمہارے لیے بنائی گئی ہے،
تو تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ جنت وہاں ہے، موت کے بعد ہے، یہاں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ تو یہ جو ظلم کی بات ہے نا، بھی اصل بات آپ کے سامنے آج اس وقت میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ظلم ہے کہ ہم اچھے ہیں، ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں بول کے جو یہودی بولتے ہیں، اسی کی تربیت پچھلے 10-12 سالوں سے یہاں کی حکومت کے کارندے جا کر وہاں پر لا رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس بلڈوزر چل رہے ہیں۔ یہاں جو بلڈوزر چلنے کا سسٹم نہیں تھا ہمارے پاس، ہندوستان کے اندر بلڈوزر کسی گھر پر نہیں چلتا تھا۔ وہ جو چل رہے ہیں وہ صرف اس لیے چل رہے ہیں کہ وہاں جا کر یہ لوگ ٹریننگ لے کر آ رہے ہیں، اور یہاں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت یہاں کے غیر مسلموں کے اندر، یہاں کی فسطائی قوم کے لوگ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں بھی ان لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سریشٹھ ہو، تم اس ملک کے اصل باشندے ہو، مسلمان یہاں پر رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ اس کو وہاں پر ان لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ تو بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ہمارے ہاں پھیل رہی ہیں تو ہمیں بھی سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دعوت دین کا کام کرتے رہو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دعوت دین کا کام کرتے رہو گے، لوگوں کو اللہ کی طرف تم بلاتے رہو گے۔ اگر تم نے نہیں بلایا، اگر تم اس کام کو نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالموں کو مقرر کرے گا کہ جس کے ظلم کے بعد تم اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے اور وہ تمہاری دعائیں سنے گا نہیں، تمہاری دعائیں سنی نہیں جائیں گی، تمہاری دعائیں رد کی جائیں گی۔ تو یہ حدیث مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ اس طرح کا جو منافرت کا جو ماحول اس وقت یہاں پر پھیلا جا رہا ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس کو پاک و صاف کرنے کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان مجاہدین کی اور ان فلسطینی لوگوں کا جو ایمان ہے، جو ان کے اندر اسپرٹ ہے، اس کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے وہ لوگ کئی دن کھانا نہیں کھاتے ہیں، کئی دن ان کے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ اسرائیل نے ان پر اتنا ظلم زیادتی کیا ہوا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے لوگوں کے لیے الگ ایک علاقہ بنا دیا، اور اس کے بیچ میں ایک بڑی دیوار اس نے تعمیر کر دی، اور ان کے لیے کچھ راستے الگ بنا دیے گئے، ان کے جانے اور آنے کے راستے الگ بنا دیے گئے۔ اور بدقسمتی سے آپ دیکھ لیجئے کہ یہودی اسرائیل کے لیے اس وقت دوسرے تمام ملکوں سے ویپنس آ سکتے ہیں، ساری چیزیں آ سکتی ہیں، بڑی آسانی سے آ سکتی ہیں، لیکن ان فلسطینی لوگوں کو ایک بوتل پانی یہاں سے جانا ہے تو اس کے لیے بہت سارا چیکنگ ہوتا ہے، بہت سارے کنڈیشنز لگائے جاتے ہیں، اور وہ پانی پہنچتے پہنچتے وہاں کے لوگ مر جاتے ہیں۔ اور اسرائیل کا یہ عزم ہے اس وقت کہ اس نے یہ پہچان لیا کہ دنیا کے اندر اگر مجھے عزت سے رہنا ہے تو ان پر بمباری کم کرنا ہوگا، تو بمباری کم کریں گے تو یہ لوگ کیسے مریں گے؟ تو اس کے لیے اس نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کو ہم بھوکے مار دیں۔ اسی لیے اس نے اس وقت کھانے اور پانی کی جو چیزیں ہیں ان کو جانے سے بہت زیادہ وہ روک رہا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ٹرک سے ٹرک بھرے ہوئے ان کے لیے اناج لوگ لا کر دے رہے ہیں، لیکن وہ وہاں تک ان تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو یہ کچھ حالات ہیں جو فلسطینی مسلمانوں کے ہیں، اور ان لوگوں کا عزم اور ان کا حوصلہ یہ ہے کہ چاہے جو کچھ ہو، ہم اللہ کے راہ میں اپنی جان دے دیں گے، لیکن کبھی ہم اس کے پاس اس سے نہیں ہاریں گے۔ اور فلسطین کے مسلمانوں کی جو عظیم مثال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمان کی شان دکھا دی، کہا کہ ہمارا سر، ہماری پیشانی اگر جھکے گی تو وہ اللہ کے سامنے جھکے گی۔ اور انہوں نے دنیا کی قوتوں کو سمجھا دیا کہ دنیا کی قوتیں تم یہ سمجھ لو کہ مسلمانوں کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن ان کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ عظیم مثال ہے جو فلسطینیوں کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے، وہاں پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنگ بندی کا معاملہ عطا فرمائے، اور ان کے عزم و استقلال کے اندر اور بڑھوتری عطا فرمائے، اور ان کی شہادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ
فلسطین کو آزاد کرائے اور مسجد اقصیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ آزاد کرے. اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی صحیح